مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته۔ انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے۔ انسان کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر کوئی طلبگار ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں اپنی شوہر کا محبوبہ بن جاؤں، اس کی نظروں میں میری عزت اور وقار اور احترام ہو۔ اسی طرح بچہ چاہتا ہے استاد کی نظروں میں میں اس کا محبوب بن جاؤں، میرا مقام اور مرتبہ ہو۔ اسی طرح ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ میری عزت کرے، اس کی دوسرے کی نظر میں میری وقار ہو، میں عزت والا اور مقام والا بنوں۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں نسخہ دیا ہے، وہ نسخہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، اپنے زبان مبارک سے اعلان کر کے بتلا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں سے کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فاتبعونی، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہاں تک نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری گناہیں بھی ساری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرمودات۔ کاش کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں محبوب بن جائیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ یقین کرو، وہ اعمال جو حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اعمال کرنی چاہیے۔ یہ ایسا انسان کہنے سے محبوب نہیں بن جاتا کہ میں کہوں میں اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاؤں تو محبوب بن گیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں محبوب بن جاؤں تو محبوب بن گیا۔ نہیں، کچھ اعمال ایسے کرنے ہیں جن سے اللہ کی نظروں میں انسان کی عزت، وقار اور احترام بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے۔ وہ احادیث شریفہ پر کثرت کے ساتھ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائی ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جو کام حضور نے فرمایا وہ کام کرو، بس اللہ کا محبوب بن جاؤ گے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں، اللہ کا محبوب، اور سب سے زیادہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، تو حضور نے فرمایا نسخہ۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے، حضور نے فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا ہے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کوئی آپ سے بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، آپ حلم سے، بردباری سے، برداشت سے اس کا جواب دیں گے۔ یہ ہے مسلمان کی تعلیم۔ ایک یہ ہے کسی نے تپڑ مارا تو آپ نے 2 تپڑ اس کو رسید کیے، ایک قتل کیا تو آپ نے 8 قتل کیے کہ ہمارے قبیلے کے بندے تم نے مارے ہیں، ذرا پتہ لگ ہی جائے گا تم کو۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔
آگے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے اس میں ایک بہترین نقطہ یہی ہے کہ حلم، برداشت، عفو اور درگزر یہ ہے اخلاق جی۔ ہمارے معاشرے میں یہ برداشت نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو چکا ہے، اس لیے مارے جاتے ہیں ہر جگہ، ہر موڑ پر۔ سب سے بڑی ہماری ناکامی یہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل، خون ریزی، اور ایک نہیں سینکڑوں بیسیوں ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ معمولی سی چیز پر اگر وہ انسان برداشت کر لیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہونا تھا، لیکن وہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سنو مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس لیے کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اخلاق کو، اخلاق یہی ہے، عفو، درگزر، برداشت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑو، یہ ہے اخلاق۔ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ برداشت سے کام لو، یہ ہے اخلاق۔ آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہے آپ صبر تحمل سے کام لو، یہ ہے اخلاق۔ اور یہاں تو اخلاق کا پیمانہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک دان توڑو گے تو انشاءاللہ ایسا مکہ مار دیں گے کہ سارے ثنایا رباعی سب نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارا اخلاق کا پیمانہ یہ ہے۔ لیکن حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، سیرت طیبہ کو، بہت کچھ ہمیں ملنے کو ملے گا، لیکن کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی سے بہت دور جی رہے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کے تھوڑے سے قریب آ جائیں تو بہت کچھ ملنے کو ہمیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امت کیا دیکھتی ہے ذرا دیکھ لو۔ حضور علیہ السلام نے ایک یمنی چادر ایسا منقش پہنا ہوا، حضور علیہ السلام، ایک عربی آیا کچھ مانگ رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی اس چادر مبارک کو ایسا زور سے کھینچا، صحابہ فرماتے حضور کے یہاں نشان پڑ گئے۔ یہاں کون ہے جی؟ کس کے ادھر گردن پہ نشان پڑے؟ محبوب خدا ہے جی، محبوب خدا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، شفیع مذنبین ہے، سرور کائنات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی ایک ادا پر آسمان سے جبریل امین اترے، صرف حکم کرو تیرے لیے ساری دنیا میں لیا میٹ کر دو۔ لیکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں تو کیا اخلاق ہے؟ صحابہ فرماتے حضور علیہ السلام نے اس عربی کی طرف ایسا دیکھا اور مسکرایا۔ اب اگر ہم ہوتے نا تو کیا ہوتا اس کا انجام پتہ ہے؟ اس کا گردن تو ایک طرف ہونا تھا جی۔ اسی طرح جیسے ہمارے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ان میں بھی اخلاق ہونا چاہیے۔ سب مسلمانوں میں ہر طبقہ اپنے اندر اس کو پیدا کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں، اپنے اندر اخلاق پیدا کرے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ حلم، صبر، تحمل، برداشت، عفو، درگزر، یہ ہے اخلاق۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر مسکرایا، حدیث میں آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم ایسے غصے میں آ گئے کہ ہم نے کہا اس سے انتقام لے لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑو اس کو، معاف کرو جی۔ سبحان اللہ، کیسے تعلیمات ہے حضور علیہ السلام کے، ایک نہیں سینکڑوں بیسیوں واقعات ہے اس پر۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائے، وہ اللہ کی نظروں میں یوں محبوب بن جائے گا کہ کیا ہے؟ سب سے عمدہ اخلاق اپنا لے، سب سے عمدہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین اخلاق اپنائے گا۔ اور اسی میں دوسرا نقطہ اسی ترمذی کی روایت میں ہے، تم میں سب سے بہترین جو مبغوض ہے اللہ کے ہاں، بدترین شخص ہے اللہ کے ہاں، وہ کون ہے؟ جو باطونی ہو۔ باطونی جانتے ہو؟
بہت زیادہ باتیں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں باتونی، باتوں میں سبقت لے جانے والا، یہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص خاموش رہتا ہے نا، بہت ساری غلطیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ من سکت سلم فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کی نا وہ نجات پا گیا۔ ہم بھی باتونی لوگ بہت ہیں، ہم بھی جب بیٹھتے ہیں نا سبحان اللہ، میرے وہ 700 سال پرانے سارے قصے کہانیاں گڑھ کے ہم لوگ لا دیتے ہیں اور لگے رہتے ہیں صبح و شام، ہماری زندگی ان پر گزر رہی ہے۔ تو باتونی نہیں بننی ہے، کیا بننا ہے بھائی؟ باتونی نہیں بننی، خاموش، بالکل سکوت کے ساتھ۔ من سکت سلم فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کی کیا پا گیا بھائی؟ نجات پا گیا۔ اور خاموشی سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، اس سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، بس۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور ہم باتونی ہے، اس لیے ہر جگہ فتنے فساد اسی سے ہوتے ہیں۔ اسی منہ سے لوگ کہتے ہیں اگر طلاق ہے کہ فلاں کام میں نے کیا، طلاق ہے میں نے اگر یہ کیا، طلاق ہے کہ میں نے فلانا کام کیا، تو بس جب کام کیا تو ماشاءاللہ خیر سے طلاق بھی واقع ہو گیا۔ تو اس کے اثر آتا ہے اس زبان کی، اس کو اگر آپ کنٹرول کرو تو یہ ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہو، لیکن اسی کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا ہوا ہے۔ کبھی بیوی کو کہتی ہے تم ایسے ہو جیسے میری بہن کی طرح، کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ تو یہ اس کے سارے کارنامے ہیں، جب اس کو آپ کنٹرول کرو گے تو یہ چیزیں انجام تک نہیں آئیں گی جی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو باتونی ہوں، باتونی، باتوں میں سبقت لے جانے والا، یہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین شخص ہے۔ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بلا وجہ باتیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام میں انسان کی خوبی یہ ہے، کوالٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جس سے نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بات نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ فرمایا جو متکبر ہو وہ بھی اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص ہے۔ متکبر، متکبر جانتے ہیں؟ تکبر کرنے والا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور سب لوگوں کو کہے یہ تو کچھ بھی نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوں دنیا کا۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کو اختیار کرو۔ من تواضع للہ، حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، رفعہ اللہ۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے تو اس کو مٹا دیتا ہے۔ فرعون مٹ گیا کہ نہیں مٹا؟ کس نے مٹایا بھائی؟ کس نے مٹایا بھائی؟ اللہ نے مٹایا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ہاں قرآن نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، آج بھی مصر میں پڑا ہے اس کی لاش، جاؤ دیکھ کے عبرت پکڑو۔ یہ تکبر کرتا تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر، تیرا انجام یہ ہوگا۔ قارون مال و دولت میں اسی طرح ڈوبا ہوا تھا، وہ کہتا تھا میں ہوں جی۔ اور اسی طرح نمرود، شداد، بہت بڑے بڑے آئے، ابو جہل، ہاں عقبہ ابن ابی معیط، ہاں ابو لہب، یہ سارے آئے بڑے بڑے، لیکن اللہ نے سب کو مٹا دیا۔ تو غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو متکبر ہو۔ الکبریاء ردائی، حدیث میں ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی۔ مزہ بھی دوست کے ساتھ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، کر بھی سکتا ہے۔ ہم کیا ہے جی، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، کھانا کھائیں تو نیچے جام ہو جائے، کچھ کر نہیں سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں بارش برسانا چاہے، یہ برسے گا بھائی، بادل نہیں برسیں گے،
اللہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا وہی برسائے گا۔ سبحان اللہ۔ مادر شکم میں چاہے ایک بچہ، دو بچہ، تین بچے، 5 بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی منشا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ کسی کو بانجھ بنا دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، یہ اس کی منشا، چاہت اور مرضی ہے۔ اور قیامت کے دن سارے بڑے بڑے فرعونوں کو لٹھا کر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی زمان کچھ بھی ہل نہیں سکے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت آئے جی۔ تو اس لیے دنیا میں فرعون بننے سے بہتر ہے انسان عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی اللہ کو بھی پسند، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ تو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، اور اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین بننا چاہتے ہو تو متکبر بن جاؤ۔ اب راستہ حضور نے بتلا دیا ہے۔ اب انسانوں کی مرضی وہ متکبر بن جائے تو بدترین آدمی، اور عاجزی اختیار کرنے والے سب سے بہترین بندے، اور باطنی بھی نہیں بننا ہے۔ یہ بھی بہت بری صفت ہے انسان کے اندر۔ ہمارے اندر یہ زبان کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، ہم بولتے رہتے ہیں، ہمارے بولنے کا مقصد بے معنی مقصد، بے مقصد باتوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت ساری روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں حدیث ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کا سب سے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ دنیا کا سب سے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیجیے وہ بہترین اخلاق کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ بہترین اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، شکوہ ہوتا ہے ان کی زبان پر، کہتے ہیں بس اچائی کی چیزیں میں نے چھوڑ دی، کسی کے ساتھ اچائی کرنا ہی نہیں ہے، اس کا صلہ ایسے آتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے نہیں کہتے، ہر ایک اچھائی کرتا ہے، جواب کیا آتا ہے؟ پتھر۔ آپ پھول پھینکو گے تو ادھر سے پتھر آئے گا۔ تو ہم کس کے لیے کر رہے بھائی؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو پھر صلہ اللہ سے مانگو، بندوں سے نہیں مانگو۔ تو اس لیے کہتے ہیں سب سے بہترین اخلاق حضور نے فرمائے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے جوڑ رہے ہو، نہیں، جو توڑنا ہے اس سے جوڑو، یہ سب سے بہترین اخلاق حضور نے فرمایا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہمارے اندر یہ صفات بھی پیدا ہو جائے جی، کہو آمین۔ ہاں، یہ بہت بڑی صفات ہے۔ حضور علیہ السلام کی ارشادات سنا رہا ہوں، اور فرمایا جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کر دو، یہ بہترین اخلاق ہے۔ جو تمہیں کیا کرے بھائی؟ محروم کرے، نہ دے، تم اسے عطا کرو۔ کیوں؟ یہ سب سے بہترین اخلاق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، یہ بہت زور مانگتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اسے معاف کر دو، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جب آپ کے میڑ مرکے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ جاؤ، آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، پھر جو لوگوں کے جذبات دیکھو، غصہ دیکھو، پھر بندہ بولتا ہے سبحان اللہ، یہ تو صفوں میں ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کا جذبہ اور غصہ دیکھو کتنا بگڑا ہوا ہے۔ دین، قرآن، اسلام، پیغمبر کا اخلاق سب کچھ ایک طرف، پھر ادھر اس کا زبان دیکھو، پھر آپ حیران ہو جائیں گے یہ تو مسلمان کیا کر رہا ہے جی۔ تو اس لیے حضور کے فرمان ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی صوفی کی بات نہیں ہے، کسی دیندار بے دین کی بات نہیں، حضور کا فرمان ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ معاف کرنا ہے۔ جو تمہیں تکلیف پہنچائے کس کے لیے معاف کرو بھائی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھو، حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے جی۔ کتنی بڑی بات ہے،
جب آپ درگزر کرتے ہیں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں، آپ پر رحم کر رہے ہیں، اور پھر یہ دنیا و آخرت کا رحم جب آپ کو مل گیا، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے بھائی؟ اس لیے رحم، عفو، حلم، برداشت، بردباری، درگزر، یہ چیزیں سیکھو۔ یہ ہماری معاشرہ جو تباہ ہے وہ اس وجہ سے تباہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ میں سے کون کون ہے جو چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے؟ چاہتے ہیں آپ بھائی اللہ ہم سب کو جو ہے اپنا محبوب بنائے؟ تو حضور نے فرمایا فاتبعونی، حضور کی اتباع کیجیے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ مدینے میں ایک یہودی عالم رہتا تھا، یہودی، اس کا نام تھا جی عبداللہ ابن سلام، وہ جو مسلمان ہو چکا تھا عبداللہ ابن سلام۔ ایک اور یہودی عالم بھی تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس میں یہ صفات ہوں گے۔ ایک صفت ہے حلم والا، کہ اس کا حلم اس کے جہل پر غالب آئے گا۔ یعنی حضور کی شان یہ تھی، جتنا جو برا بلا کہتا حضور کا حلم بڑھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ بھائی، کہو سبحان اللہ بھائی، کیا نبی اللہ نے عطا فرمایا! جتنا جو برا بلا کہے حضور کا حلم بڑھتا، حضور مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے، وہ یہودی عالم کہتے میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، یہ ابن حبان کے اندر حدیث کی کتاب ہے، یہ روایت موجود ہے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں ایک بات پہ ٹھہرا ہوا تھا کہ اس نبی کے حلم کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر واقعی یہ صفت موجود ہے یا نہیں۔ باقی صفات میں سب کچھ چیک کر چکا ہوں، ایک بات رہتی ہے کہ اس نبی کے اندر حلم ہے یا نہیں جو میری کتابوں میں تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں، ایک دفعہ میں کھڑا ہوں اور صحابہ بھی کھڑے، ایک شخص آیا، وہ شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گاؤں میں کچھ مال، چیزیں میزوں کی ضرورت ہے، لوگ غریب ہے، مفلسی کی وجہ سے اسلام سے کہیں پھر نہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مال تو ہے ہی نہیں فی الحال، پھر تو یہ یہودی عالم کھڑا تھا، تو اس نے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ دے دیتا ہوں رقم، پھر کوئی باغ کے کھجور پکنے کا وقت آئے گا، پھر مجھے کھجور دیجیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس وقت پر؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو متعین وقت میں بتاؤں اس وقت تک۔ سبحان اللہ، فیصلہ طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس یہودی عالم سے پیسے لیے اور اس بندے کو دے دی، جاؤ لے جاؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ بھائی۔ کہتے ہیں یہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ موقع آئے تو 2-3 دن وقت سے پہلے میں جاؤں اس کی مجلس میں، اس کو سخت برا بلا کہوں، پھر دیکھتا ہوں اس کے اندر کتنا حلم ہے۔ جیسے مجھ سے آپ سے کوئی قرض لے اور ہم کہے 10 تاریخ کا، اور وہ آئے 7 تاریخ کو میرے پیسے چاہیے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی کون سا تاریخ دیا تھا بھائی؟ 10 تاریخ، تو آپ تو 7 کو آ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہمارے ہاں تو ایسے مسلمان ہیں 10 تاریخ تو وہ 25 کو بھی انشاءاللہ نہیں دیں گے، ایسا تقوی میں سیدھا جنتی، کنفرم جنتی، سیدھا جنتی ہے جی۔ 25 تو کیا وہ منتیں کر کے اسی کے پیچھے جائیں گے، چاہے خدا دا پارا وہ بولے گا، خدا دا پارا کہ جو بولو بھی 2 مہینے اور انشاءاللہ آگے جائے گا، 2 رکعت نفل بھی پڑھے گا، اس کے لیے دعا بھی کرے گا کہ اچھی جگہ ہاتھ تمہارا پس گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست فرمائے جی۔ تو کہتے ہیں وہ یہودی عالم آیا حضور کے پاس، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے ہیں، خلفائے راشدین تشریف فرمائے۔ اب سن لیجئے، سبحان اللہ، حضور کا حلم دیکھ لیجئے کہ حضور کے اندر کتنا حلم تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا اے آل مطلب، تم لوگ یہ لوگوں کے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو وقت پر؟ یہودی عالم کہنے لگا۔ تو حضرت عمر بہت جلالی صحابی تھے، اور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اسی طرح لوگوں کے حق کھاتے ہو، وقت پر نہیں دیتے ہو، ایسے لگا ہوا ہے جی، یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ تو کہتے حضرت عمر کو میں نے دیکھا، اس کا چہرہ ایسا سرخ ہوتا جا رہا ہے، اور اس نے کہا، حضرت عمر کہنے لگا اے یہودی سن لے، اگر تیرا حق محمد پر نہ ہوتا تو تیرا گردن میں اڑا دیتا بھی۔ تو ایسی گستاخی کر رہا ہے محبوب خدا کے ساتھ، تو میں تیرا گردن اڑا دیتا جی۔
لیکن حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. حضرت عمر کو کہا صبر سے کام لو، حلم سے، برداشت سے. پیسے میرے اوپر ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے؟ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھا حضور کا بھائی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، سنو، جب کبھی کسی مسلمان سے ملو تو کھلے ماتھے سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، اس پر تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے. کہو سبحان اللہ بھائی. کیا دین اسلام ہمیں ملا ہے اور ہم نے اس کا چہرہ مسخ کر کے اس کو بگاڑ دیا ہے. میرا دین، میرا اسلام مجھے یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں کسی مسلمان سے ملوں تو مسکراتا ہوں. اس پر اللہ مجھے اجر عطا فرما. یہاں تک نہیں، تیرا ایک ایک قدم، تیرا ایک ایک فعل اللہ کے ہاں ایسی حیثیت رکھتا ہے. وہ حدیث میں اس لیے سنایا کرتا ہوں، تیرا ملنا جب اذا صافح اخاہ المسلم وحرک یداہ تناصرت ذنوبہ، جب مسلمان ملتے ہیں نا، وحرک یداہ، ہاتھوں کو یہ جھٹکا دیتے ہیں، ہاتھ آخر سے اکیڑنا نہیں ہے، وحرک یداہ، پیار و محبت سے، تناصرت ذنوبہ، سارے صغیر گناہ جڑ جاتے ہیں. کہو سبحان اللہ. آپ ایک وضو بناتے ہو سنت کے مطابق، وضو بناتے ہو سنت کے مطابق. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے وضو کے پانی سے اللہ تیرے سارے صغیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام ہنس رہے، فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، میں اس کا مقروض ہوں، میں دیتا ہوں. فرمایا تم نے غصہ کیا، اس کو برا بلا کہے، جاؤ فلان کھجور سے جو باغات ہے، اتنا کھجور جو اس کی پیسوں کا امانت بنتا ہے نا، اتنا دے دو، کچھ زیادہ بھی دے دینا کہ تم نے اس کو برا بلا کہا ہے. وہ کہتا ہے جب میں نے حضور کی حلم کو دیکھا تو میں مسلمان ہو گیا. کہو سبحان اللہ. یہودی عالم مسلمان ہو گیا. تو ہمارا اخلاق بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائے، اور اللہ کے بھی محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ترین. یہاں تک نہیں، کچھ آگے چلے جائیے، ایسا اخلاق اپنائیے کہ غیر مسلم آپ کے چلنے پھرنے، رہنے سہنے، معاشرت سب کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے. کچھ ایسا اخلاق دکھا لیجئے. ایسا ضرورت ہے مسلمانوں کو، یا پھر ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے سے ہمیں فرصت نہیں ملے گی. اس لیے دین اسلام کی طرف آئیے جو سب سے بہترین دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اور جو محبوب والے کام ہیں، جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر بھی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہے آمین. بعض لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ 2 منٹ 1 منٹ چند مسائل ہوتے ہیں ضروری، ان کا بیان کرنا لوگوں کو شوق ہے جی، تو چاہا کہ 2 منٹ 3 منٹ مسئلے بیان کریں گے. ایک مسئلہ آج ذکر کرتا ہوں. یہ دکانوں کے سامنے جو ٹھیلا لگتا ہے، دیکھا ہے آپ نے ٹھیلے؟ آپ کے لیاقت بازار، جیل روڈ، فلان روڈ، یہ روڈ، وہ روڈ، یہ جتنے بھی ہے دکانیں، ٹھیلا لگا ہوتا ہے، ریڑھی کڑی کرتے ہیں، یا کوئی جگہ سا بنا دی اس کو دے دیتے ہیں کرائے پر. کان کھول کر سن لو، اچھے بڑے دیندار صوفی اس میں مبتلا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مسئلہ اس وقت پوچھتے ہیں جب ڈوبنے لگتے ہیں، جب ہماری کشتی ڈوب رہی ہوتی. حاجی مولوی صاحب تو یہ مسئلہ کیسا ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ تم ڈوب چکے ہو، ابھی اور غرق ہو جاؤ گے. ہاں، یہ ٹیلے لگانے پر دکاندار کا پیسہ لینا حرام اور ناجائز ہے. حرام اور کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے. کان کھول کر سنو. جس نے جس وقت تک یہ کرائے وصول کیے ہیں وہ کرائے واپس اسی ٹھیلے والے کو دینا اس کے ذمے یہ لازم ہے. اب دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں نا، سارے مسلمان اس میں ملوث ہے. کیوں؟ چونکہ یہ دکان کا سامنے کا حصہ اس کا ہے ہی نہیں. تم کیسے وصول کر رہے ہو؟ تمہاری دکان کے سامنے کوئی ریڑھی والا ہے یا کوئی گاڑی والا ہے، تم ٹیکس لیتے پھرو گے جی. اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ کہ اگر وہ راستہ اور گزرگاہ ہے، ٹھیلے والا اس پر لگاتا ہے، تب تو اور گناہ ہے ٹھیلے والے پر. کیوں گناہ ہے؟ کہ راستے میں تو حکم ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی اور راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو، آپ اس کو ہٹاؤ. آپ خود امت کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو، اس لیے یہ ٹھیلے والا بھی ادھر سخت گناہگار ہے جی.
تو راستے میں رکاوٹ نہیں بننا. اگر کہیں جگہ ہے دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، دکاندار کا حق بالکل شرعاً کسی بھی صورت میں، سارے پاکستان کے مفتیوں کا یہی فتویٰ ہے، بڑے بڑے دارالافتاؤں کا، سب کا، کہ دکاندار کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ٹھیلے والے سے پیسے وصول کرے. اگر وصول کر لیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ واپس دینا اس کے ذمے لازم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا.